وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 190. آج کا موضوع، کیا ہم عقل سے خالی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 199، اور اس میں یہ آخری رکوع ہے اس سورت کا، اور تقریباً اس میں یعنی تتمہ ہے، تمام سورت کا خلاصہ ہے، اور یہ بہت اہم رکوع ہے. سامعین اکرام، تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں تو اس میں بہت سی باتیں ہیں بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اس کے موضوعات یعنی اس میں کافی مباحث ہیں، کافی موضوعات ہیں، کافی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ یعنی تقریباً میں نے تھوڑی سی اس میں سے وہ نکالی ہیں موضوعات، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے تیار رہیں. یعنی ان سوالات کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہدایت پانے کے لیے نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں. یعنی کوئی اگر ہدایت پانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نشانیاں درکار ہوں گی. یعنی جو معیار ہے اس کا معیار کیا ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے. پہلا موضوع اس کا یہ ہے، ان 11 موضوعات جو میں نے نکالے. دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت پانے والوں کی روش زندگی کیا ہے، یعنی وہ کیسے وقت گزارتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ دوزخ میں کون سے لوگ جائیں گے. یہ اس رکوع میں اس پہ بات ہوئی ہے. اور بخشش کن لوگوں کے لیے ہے، یہ بھی اس رکوع میں ہے. پھر متقی لوگوں کا انجام کیا ہوگا، آخری انجام. پھر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بھی اس رکوع میں بیان ہوگا.
یہ موضوعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا آپ یعنی کوئی اگر دلچسپی رکھتا ہے ان موضوعات میں تو پھر اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ پھر ناکام لوگ کون ہیں، ان کی اس رکوع میں خصوصیات بیان کی گئیں، کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی روش سے زندگی کیا ہے، اور کامیابی کس کے لیے ہے، ان کی روش سے زندگی کیا ہے۔ پھر ایمان پانے والوں کی خصوصیات کیا ہیں، یہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اصل اس کی کیا ہے، اور پھر آخر میں ہے صاحب ایمان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مطالبات، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، یا ان کی جو ذہنیت ہے یا ان سے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں، وہ آخر میں اس میں آخری آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بہرحال یہ تقریباً میں نے آپ کے لیے یہ بیان کر دیا موضوعات۔ اب دیکھیں جو پہلی بات ہے، اس میں جو پہلا موضوع ہے اس کا یعنی ہدایت کے لیے نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں۔ تو پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہی مضمون ہے کہ پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں۔ لآیات جمع ہے آیت کی، بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو پہلی تو آپ بات یہ یعنی اگر آپ عقل مند ہیں تو پھر آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ بے وقوف ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک عام سی چیز ہے جس سے آپ عادی ہو گئے ہیں۔ ہمیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، یعنی سارا دن جو یعنی روشنی ہوتی ہے، آخر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر روشنی آ جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی ہمارے لیے تو اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، ہوش مند نہیں ہے ہم۔ ایک بے ہوش انسان کو کیا پتہ ہے؟ بے ہوش انسان کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی بے ہوش ہو جائے یا آنکھیں موند کے لیٹ جائے یا اپنے آپ کو اندھیرے کمرے میں بند کر لے تاریکی میں، اس کو رات و دن کا کیا پتہ چلے گا؟ ہم تو اندھیروں میں ہیں، اور انسان تو میں نے آپ کو بتایا کہ اندھیروں میں ہے، یہ تو اندھیروں کا باسی ہے۔ اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی تو قرآن آپ کو لے کے آتا ہے کہ دیکھو تم میری آیات پہ غور کرو، میری نشانیوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ الباب لب کہتے ہیں عقل کو، الباب جمع ہے اس کی، یعنی جو ہوش مند انسان ہیں، جو ہوش مند لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہوش مندی سے کام لیں۔ چند روزہ زندگی ہے، اگر یہ بے ہوشی میں آپ نے گزار دی نا، تو میں تھوڑی سی مثال بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، باپ ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اور لاڈلا بیٹا ہے، اور بڑے چاؤ سے اس نے لڑکی ڈھونڈی اور بڑا اچھا رشتہ ہوا، اور یہ وہ تاریخیں آتی گئیں۔ تو جب شادی کی دن آتی ہے، ایک دن پہلے جو ہے یعنی شادی عام طور پہ تو آپ نے تقسیم کیا ہے 4 دنوں میں آپ شادی کرتے ہیں وہ مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، اور اس کے بعد ایک اور دعوت اب بھی آپ کرتے ہیں، چلیں جو بھی ہے۔ تو وہ بے ہوشی یعنی جو مایوں کا دن ہے، اس دن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے سارے انتظامات، تاریخیں، کارڈ وغیرہ تو بڑھ گئے، اور بے ہوشی مائنر سی ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، کوئی زندگی کو اس کو خطرہ نہیں ہے، لوگ واقف ہیں یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اور تو ظاہر ہے کہ اس کو بس ایک طرف پلنگ پہ اپنے کمرے میں یا ڈاکٹر آ کے ڈرپ لگا دیتا ہے کہ یار اب پتہ نہیں یہ کب ہوش میں آئے گا، لیکن ڈاکٹر تسلی دیتا ہے کہ موت وغیرہ کوئی بات نہیں ہے، مائنر سی بے ہوشی ہے۔ تو بہرحال یہ پھر بتا دی جاتی ہے کہ وہ جو شادی کے گھر والے ہیں کہ والد صاحب تو تھوڑے سے پردے میں ہیں، تو وہ 4 دن گزر جاتے ہیں، مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، اور 5ویں دن جب ولیمہ ختم ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں، لڑکی گھر میں آ جاتی ہے، پھر وہ ہوش میں آتے ہیں۔ یہ ویسی میں نے آپ کو مثال دی۔ یہ دنیا تو یعنی ہم ایک بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اس کا لمحہ لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بے ہوشی اگر اب ہوتا یہ ہے، برا نہ مانے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بے ہوش ہو کے گرا دیتا ہے۔ اور 2 طرفیں ہیں بے ہوشی کی، اس کی ایک سائیڈ دنیا ہے، ایک سائیڈ آخرت ہے۔ تو دنیا والی سائیڈ پہ بس آنکھیں موند کے یہ پڑ جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور موت کے وقت اس کو ہوش آتا ہے۔ موت کے وقت حضور نے فرمایا نا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ موت کے وقت یہ ہوتا ہے سامنے کرام کہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر سے میں نے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ تو پردے تو ٹھیک ہے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نزع کے وقت کی گئی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ابھی جان نہیں نکلی ہوتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، یعنی قسمت تو ہماری بہت اچھی ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان اس بات کے قابل ہے کہ اگر یہ اپنے مولا کو راضی کرنا چاہے اس زندگی میں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات تو مولا کو راضی کرنے کی ہے، اور زندگی مولا کی مرضی سے گزارنے کی ہے۔ وہ تو بہت اچھا مولا ہے، وہ ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیں ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے مولا سے رابطہ توڑ لو اور مجھ سے جوڑ لو، دنیا سے رابطہ جوڑ لو، دنیا ہی کی سوچو۔ آج ہم میں سے ہر ایک فیملی کا یہ مسئلہ ہے، ہر فیملی کا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم نے اللہ سے رابطہ کاٹ کے توڑ کے دنیا سے محبت کی ایک روش کو اپنا لیا ہے۔ پیار ہے ہمیں اپنے بچے کے ظاہر سے، میں والدین سے مخاطب ہوں، آپ کو اپنے بچے کا ظاہری صحت، ظاہری تعلیم اور ظاہری اٹھان ہی آپ کی نظر میں ہے، لیکن یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، آپ کی اپنی نظر ظاہر پہ ہے۔ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض جو والدین ہیں وہ بظاہر نیک ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تھوڑا سا وہ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں اس کو ملا نہیں بنانا چاہتی، ماں کہتی ہے۔ بھئی ملا بنانے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ جس کی داڑھی ہوگی وہ ملا بن جائے گا۔ دنیا دار یہودیوں کی بھی داڑھی ہوتی ہیں لمبی لمبیاں، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں داڑھی ہے، طریقہ ہے رسول کا۔ جو نیک والدین ہیں بعض اوقات جو زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں، بظاہر کچھ نیک ہیں لیکن حقیقت میں وہ دنیا دار ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کو وہ ٹوٹلی اسلام کی طرف راغب کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا کچھ مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے بچہ پڑھ لکھ لے، خوب یہ کر لے، وہ کر لے، شادی ہو جائے۔ وہ عام طور پہ ہمارا داڑھی منڈوانا عام طور پہ معاشرے میں ایک رواج ہے،
داڑھی نہیں رکھی جاتی عام طور پہ اکثریت۔ یہ آخری عمر میں اپنے مرضی کے مطابق انسان جب جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا فرینچ کٹ بنا لیتے ہیں اپنی داڑھی کو کہ ماڈرنزم بھی بحال رہے اور بس اللہ کے ہاں بھی میں سرخرو ہو جاؤں۔ خیر، میں بات کر رہا تھا بے ہوشی کی۔ تو بے ہوش ہم ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ ہوش میں لانے والے افراد جو ہیں وہ پسند نہیں آتے۔ آپ میرے درسوں کو دیکھ لیں، میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ان کی ویورشپ کو آپ دیکھ لیں، کتنے لوگ۔ ہم تو ہوش کی بات کرتے ہیں بے ہوشی کی ہم تو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے ہمارا اور اس کے خادمین ہیں، تو یہ تو اس کا مقصد یہی ہے، دعوت اللہ ہے، لیکن اس کو سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ بعض بس عادتاً یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ عادتاً سن لیتے ہیں، وہ آپ دیکھیں نا، کبھی ایک ویور، دو ویور، وہ عادتاً سن لیتے ہیں، کبھی کوئی سوال اس کا نہیں ہوتا، کبھی کوئی کمنٹ نہیں کرتے، کبھی کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس سنتے رہتے ہیں۔ اچھا ہے بھئی، اس کی شکل اچھی ہے اور بس ٹھیک ہے، بیان اچھا ہے، ہمیں تو آپ کا بیان پسند ہے۔ ایک کہتا ہے مجھے آپ کا مفلر پسند ہے، آپ پہ بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کی شکل بڑی اچھی ہے شاباش خیر، میں بے ہوشی کی بات کر رہا تھا، میں ہوش کی بات کر رہا تھا اور بے ہوشی کی بات کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو الو بنا لیا ہے، بے وقوف بنا لیا ہے اپنے آپ کو، ہے نہیں ہم۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اختیار دیا ہے، قوت دی ہے، لیکن ہم نے بے ہوشی کو ہوش پہ ترجیح دے دی ہے کہ ہم نے ہوش میں نہیں آنا۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو دنیا ہی کے طالب ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہوش میں نہیں آنا چاہتے۔ یہ آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، مسلم امت کا رونا رو رہا ہوں میں۔ آج مسلمان کا وجود نہیں ہے اس روئے زمین پر۔ مومن من حیث الجماعت کی میں بات کر رہا ہوں، اکا دکا لوگ ہوں گے تو وہ جماعت، اسلام تو جماعت کا طالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زیادہ عرصہ انہوں نے مکے میں گزارا، 13 سال، کم عرصہ مدینے میں گزارا، لیکن جو مکے کا عرصہ تھا اس میں نہ جماعت تھی، نہ احکامات آ رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ لڑائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاد تو فرض ہے، قتال تو فرض ہے، لیکن قتال بھی نہیں تھا، جواب نہ دینا کا حکم تھا، بس برداشت کیے جاؤ۔ ہاں، مدینے میں جب گئے اور ایک جماعت بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر بنے اور تمام تقاضے پورے ہو گئے جماعت کے، پھر جو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی جاتی ہے مومنوں کو جنگ کی، کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو دیکھیں، مدد کا وعدہ جو ہے جماعت سے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو آج تو مسلمان مغلوب ہے۔ میں بعض اوقات آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم پہ عذاب الہی ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو کیا عذاب الہی ہے، خوب کھا پی رہے ہیں، سب کچھ مزے میں ہیں اور سب۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو کاروباری لوگ ہیں اور یہ دوڑ دھوپ ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی ایک سے ایک مہنگی گاڑی ہے اور لوگ رکھتے ہیں اس کو، خوب مزے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں، باربیکیو کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ کیا عذاب ہے؟ بعض لوگ ایسا پوچھتے ہیں۔ میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں،
قرآن کی صرف اس آیت کو لے لیں آپ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، اس میں تو کوئی تفسیر کی بات ہی نہیں ہے. لفظی ترجمہ انتم الاعلون، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لفظی ترجمہ ہے. اس سے آپ کیا مطلب لیں گے؟ آپ مطلب تو اس کا یہی ہے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو. آج کا مسلمان صاحب ایمان نہیں ہے، یہ دنیا کا طلبگار ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا کا چاہنے والا ہے. تو اس صورت میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سامنے کرنا. لیکن اب کیا کیجئے، ایسا ہی ہے صورتحال کہ ہم بے ہوش ہیں اور بے ہوش رہنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 190 میں سورہ آل عمران کی ہمیں واضح طور پہ بتایا کہ اگر تم ہوش مند ہو. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، دیکھیں بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں اور جو درسوں کو سنتے رہتے ہیں میرے اور قریبی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہمیں نظر آتی ہے، آپ محبت کی بات کرتے ہیں اللہ سے، تو دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ مال ہے، دولت ہے، یہ کھابے ہیں، یہ پہناوے ہیں، کھابے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ اس چیز سے محبت کا کہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ میرے قریبی لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں تو ان کو تو کچھ آنا چاہیے، بہرحال کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ بات کروں، قریبی لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ میری باتیں سنتے بھی ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اور کچھ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اس سے محبت اللہ کی ذات ہے تو وہ تو وراء الورا ہے، اس سے محبت کیسے کی جائے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ. محبت کے لیے تو دیکھنا لازمی ہے، مشاہدہ لازمی ہے. میں اسے چھوٹا سا لطیفہ ہے، خیر میں بیان کر دیتا ہوں. ایک لڑکی تھی، سڑک پہ جا رہی تھی اور ایک لڑکے نے اسے دیکھا اور وہ بھی سنگل تھا، لڑکی بھی، لگا لیں مثال ہے، تو وہ بھی تلاش میں تھا. خیر لڑکی کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لڑکے کی بات ہے. لڑکا تلاش میں تھا، کوئی ایسی حسین صورت ملے اور میں، تو وہ لڑکی ایک نظر آئی تو وہ دل دے بیٹھا. تو پیچھے ہو لیا. لڑکی نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو خیر اس نے مڑ کے دیکھا، لڑکا تھا، اس کے پیچھا کر رہا تھا. لڑکی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ کہتا ہے جی بس آپ نے تو میرا دل موہ لیا ہے، بس میں تو لٹو ہو گیا ہوں آپ پہ. کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، کیا رنگت ہے، کیا قد ہے، کیا کاٹ ہے، سبحان اللہ. بس میں تو آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لڑکا کہتے ہیں. خیر لڑکی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں. لڑکی نے کہا میرے پیچھے یعنی پیچھے دیکھو، میری چھوٹی بہن ہے جو کہیں زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے. لڑکے نے مڑ کے پیچھے دیکھا، لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے جڑ دیا. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اب تم پیچھے دیکھ رہے ہو، اب مڑ کے دیکھ رہے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ بات میں نے دیکھیں ایک لطیفے کے طور پہ بھی کہی ہے، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو نظر آتا ہے اسی پہ ہم توجہ دیتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے، عقل سے کام لو، ہوش میں آ جاؤ، میری نشانیاں موجود ہیں. پشتو میں ایک بڑی اچھی مثال ہے، بعض مثالیں تو اچھی نہیں ہوتی پشتو کی، لیکن یہ اچھی ہے. وہ اس میں کہ خدا چالی دل نہ دے خوب قدرتو نے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت سے پہچان ہوتی ہے اس کی. بات بالکل صحیح ہے، بڑی اچھی مثال ہے.
تو بات یہ ہے کہ نشانیوں سے پہچان ہوتا ہے نا، نشانیوں سے پہچان ہوتی ہے. تو نشانیاں تو آپ کو قدرت کی جا بجا نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. یہاں تو یعنی دو باتیں بین تخلیق میں، لیکن ایک یہ بات جو ہے یہ تو بہت سی چیزوں کو یعنی حاوی ہے، بہت سی چیزوں پہ. ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں. اب جو پیدائش ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، کائنات کی تخلیق ہے، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. پھر اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، فلکیات والے وہ کہتے ہیں کہ عظیم الشان کائنات ہے اوپر. چلیں وہ ہماری علم سے دور ہے، لیکن آپ اس بینگن کو تو دیکھ رہے ہیں نا، اس بھنڈی کو تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کھا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اس ٹماٹر کو دیکھ رہے ہیں، اس پیاز کو دیکھ رہے ہیں. ایک لمبی قطار ہے سبزیوں کی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ مٹی سے اللہ نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. ہر چیز کا رنگ، ذائقہ، تاثیر الگ ہے، شکل، بناوٹ، جسامت الگ ہے ہر چیز کی. تو بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. پھر آپ پھلوں کو دیکھ لیں، ایک لمبی قطار ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک باغ ہے، اس میں ہر قسم کا پھل ہے. لہو فیہا من کل الثمرات، اب یہ ہم نے پڑھی تھی نا. تو ایک ہی مٹی سے کہیں انگور کا پودا ہے، کہیں کھجور کا ہے، کہیں انار کا ہے، کہیں آم کا ہے، کہیں مالٹے کا ہے، کہیں امرود کا ہے، کہیں سیب کا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی اس میں. تو آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. خلق السماوات والارض، پیدائش میں زمین اور آسمانوں کی. چلیں آسمان تو ہماری دسترس سے باہر ہے، لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں روز و شب آپ دیکھ رہے ہیں اسے. دالوں کی اقسام دیکھ لو، یہ چنے کی دال ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ مونگ کی دال ہے، یہ ارد کی دال ہے. کوئی ایک لائن ہے، چاول ہے، یہ چاولوں کی اقسام دیکھ لیں، اجناس ہیں، مکئی ہے، گندم ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک تو تھوڑی نہیں ہے، جو ہے. تو اس میں نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. پرندوں کو دیکھ لیں، سمندری مخلوق کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، اپنے جو آپ کے جانور آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں نشانیاں ہیں. تو اس میں بہت سی نشانیاں، لآیات، بہت سی نشانیاں. اب دیکھیں انہیں نشانیوں کو دیکھ کر ہی اپنے خالق کی قدرت، اس کی طاقت کا پتہ چلے گا. مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، باختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے رات اور دن کے باری باری سے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم